آج بیٹھے ہوئے یاد آ رہی تھی والدہ صاحبہ، کبھی بچپن میں ان کو تنگ کرنا، انہوں نے کہہ دینا کہ تن ماں پیو کا حوصلہ ہے، پھر کہنا جدو وڈے ہوو گے تو اپنے بچے ہوں گے تمہیں پھر سمجھ آئے گی۔ ماں باپ ہوتے ہیں تو آپ ہر قسم کا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گرانٹیڈ ہے، انہوں نے ہمیشہ ہی رہتے تو ہمیشہ ہی ہیں، لیکن نظروں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کا ذرا ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ نے خود بڑے بننا ہے، اور پہلے بچے ہیں، پھر والدین بنتے ہیں، پھر دادا نانی بن جاتے ہیں، اور پھر آپ کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی بھی ایسے ہے جیسے وہ ایک دوڑ ہوتی ہے جس میں اسٹک پکڑی ہوتی ہے، آپ نے دوڑنا ہوتا ہے خاص فاصلے تک، اس کے بعد وہ اسٹک کسی اور کو دے کے آپ نے آرام سے بیٹھ جانا ہوتا ہے۔ زندگی بھی ایسے ہی ہے، ماں باپ بھی اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، آپ کو اسٹک پکڑاتے ہیں اور پھر کہیں چلے جاتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی اللہ کا سسٹم ہے کہ کہاں چلے جاتے ہیں، کبھی دل کرے تو آ جاتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، پارٹیشن سے پہلے کا ایک مندر تھا، اس کے باہر ایک مجذوب سا پاپا بیٹھا ہوتا تھا، تو وہاں سے ایک خوبصورت پرامن لڑکا بھی گزرا کرتا تھا مندر میں جانے کے لیے اپنے بڑوں کے ساتھ یا اپنی ذات۔ ایک دن پتہ نہیں مجذوب کے دل میں کیا آئی، اس نے اس کو برہمن لڑکے کو، بڑا خوبصورت پیارا سا تھا، اس کو پکڑ لیا اور اسے کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤ، اب تمہاری ڈیوٹی ہے۔ وہ وہاں بیٹھ گیا، مجذوب صاحب مر گئے، اور پھر وہ برہمن کا لڑکا وہیں بیٹھا۔ تو کچھ ایسی زندگی ہے، زیادہ سوچنے کا معاملہ نہیں ہے۔ وہ ایک شعر ہے کہ جو چاہے سو آپ کرے ہے، ہم کو عبث بدنام کیا، خود ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی جو باتیں ہیں، اس کے جو کام ہیں، اگر سمجھ آ جائیں تو پھر اسے کون اللہ بھگوان یا گاڈ کہے۔ تو اللہ آپ کی خیر کرے۔ کسی نے کہا تھا کہ جس بڑے نے آپ کے خاندان میں آپ کو مسلمان کیا تھا، اس کی روح کو ثواب پہنچاتے رہیں، آپ کو ایمان کی دولت سے نواز گئے۔ لوگ کہتے ہیں جی بابے شابے کچھ نہیں ہوتے، بابے ہوتے ہیں پر اس سینس میں نہیں، جو بھی بزرگ ہے جس نے آپ کے لیے کچھ کیا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ سارے یہاں ہندو تھے، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہاں پہ مسلمان ہوں گے۔ جب کوئی بابے آئے، انہوں نے خاموشی سے کام کیا۔ لاہور میں ایک بخاری صاحب تھے، وہ صاحب شرع آدمی تھے، ان کے زمانے میں کوئی اتنا اسلام نہیں پھیلا۔ اس کے بعد پھر داتا صاحب آئے، لوگوں میں رل مل گئے، ان کی باتیں سنتے تھے، اور ان کے ذریعے بڑا اسلام پھیلا۔ اسی طرح خواجہ غریب نواز تھے مختلف جگہوں پہ۔ وہ لوگ بڑے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب کہاں کوئی مہربانی ہونی ہوتی ہے تو وہاں ایک اللہ کا بندہ آگے بیٹھ جاتا ہے، جنگل ہوتا ہے، بیابان ہوتا ہے، پھر وہاں پہ شہر بس جاتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ جانے کہ کیا حقیقتیں ہیں، کیا ان کی برکتیں ہیں۔ صرف تعصب میں کہہ دینا جی بابے شابے کچھ نہیں ہوتے۔ تو بزرگ کوئی بھی ہو، جیسے کہتے ہیں کہ بزرگ سایہ ہوتے ہیں، آپ کے ماں باپ جب چلے جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ چھت کی ایک سایہ تھا وہ چلا گیا۔ اللہ کے بندے بھی کئی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی فقیر کے روپ میں، کسی غریب کے روپ میں، کہیں ماڈرن سوٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایسے ہی ہے، لیکن اللہ نے ان کی موجودگی رکھی ہوئی ہے کہ اس سے کئی برکتیں، کئی کام ہو گئے۔ اللہ خیر، انشاءاللہ پھر